نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں بابر عباسی صاحب کے آفس کے اندر، جہاں پہ اسلم فکری صاحب اپنی گفتگو کریں گے۔ آئیے لے کر چلتا ہوں کہ اسلم فکری صاحب کیا پیش کریں گے اور کیا کہیں گے اس پاکستانی قوم کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکسار سید اسلم علی فکری۔ آج کا اجلاس اس لیے رکھا گیا تھا تعارفی کہ ہمارا منشور جو جس پہ عمل ہونے جا رہا ہے، ابھی تو صرف وہ کاغذات تک محدود تھا، لیکن اب انشاءاللہ اس پر عملی کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے منشور مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملک و قوم کی بقا و سلامتی، ترقی و خوشحالی، عوام الناس کے حقوق کے حصول کے لیے ملک دشمن عناصر سے کھلی جنگ، پاک آرمی، پاک ISI، پاک رینجر، پاک پولیس کے سنگ۔ ہمارا نصب العین نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے۔ پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو۔ بزنس بھی، خدمت بھی، معیاری کام، مناسب دام، لسانیت، فرقہ واریت، مذہبیت، دہشت گردی، جرائم، کرپشن، سود جیسی لعنت، جاگیردارانہ وڈیرانہ فرسودہ کریپ نظام کے خلاف جہاد۔ عوام الناس کے دیرینہ مسائل پر سیاست نہیں، عوام الناس کے دیرینہ مسائل کا عملی حل۔ عوام الناس کے دیرینہ مسائل کا حل انصاف کی فراہمی ان کی دہلیز پر۔ شہر قائد کراچی کو چوروں، ڈکیتوں، بھتہ خوروں، ٹارگٹ کلروں، قبضہ مافیا، لینڈ مافیا، پٹا مافیا، کرپ مافیا، بجلی گیس پیٹرول مافیا، ٹرانسپورٹ مافیا، ٹینکر مافیا، اندھیروں، کھنڈرات، غلاظت کے ڈھیروں سے نجات دلانا ہے تو مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا ساتھ نبھانا ہے۔ شہر قائد کراچی کو محافظ کعبۃ اللہ محسن پاکستان، محسن شہر قائد کراچی، محسن سپار کو جنرل ریٹائرڈ سید پرویز مشرف کے ویژن کے مطابق پھر سے علم و ادب، امن و امان، بھائی چارے کا گہوارہ بنانا ہے تو مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا ساتھ نبھانا ہے۔ یہ ہمارا تمام اہل وطن کے لیے اپنا مختصر سا منشور، جو صرف ہماری آواز نہیں ہے، ہر محب وطن پاکستانی اور شہر قائد کراچی کے باسیوں کے دل کی آواز ہے۔ تو یہ ہمارا منشور ہے، اور اسی کی روشنی میں کچھ پروجیکٹ کراچی کے حوالے سے ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ بنائے تو پہلے تھے، لیکن اب انشاءاللہ اس پہ عملی کام کا آغاز بابر بھائی کی اور اسلم بھائی کے شامل ہونے کے بعد اللہ نے لکھا تھا۔ تو پہلا پروجیکٹ تو کراچی کی جو ڈیمانڈ ہے کہ کراچی کو امن و امان دینا ہے، تو اس کے لیے ہم جو مطالبے کرتے ہیں، جی مقامی پولیس ہونی چاہیے، یہ مطالبے نہ مانے گئے، نہ اسکریپ نظام میں مانے جائیں گے۔ تو ہمیں کراچی والوں کو اپنی مدد آپ کے تحت خود اپنے شہر کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اس کے لیے ہمارا پروجیکٹ ہے سیکورٹی کے حوالے سے محسن پاکستان، محافظ کعبۃ اللہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کمانڈو فورس۔ وہ ماشاءاللہ کمانڈو بھی تھے اور کراچی کو بنا کر بھی گئے، آج تک لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس کا سب سے مین مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو چور ڈکیت بننے سے بچایا جائے، ان کو روزگار، کیونکہ بے روزگاری سب سے زیادہ جرائم کی شرح بڑھنے میں کارآمد ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے گھر میں روزگار دیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے باقاعدہ ہم اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے، اور ہر گلی محلے کے بچوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیں گے، باقاعدہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کریں گے، اس حوالے سے وہ ٹریننگ دی جائے گی، اور ہر بچے کو اسی کے علاقے میں روزگار دیا جائے گا تاکہ اسے نہ کرائے کی پریشانی ہو، گھر میں کھانا بھی کھائے، یہ سہولت۔ اور دوسرا پروجیکٹ یہ تعلیم کو عام کرنا، جو اشد ضروری تھا، جسے ہمارے سابق وزیر اعظم محمد خان جونیئر جیسے شریف النفس، جو لیاقت علی خان کے بعد پہلا وزیر اعظم آیا تھا شریف النفس، جس نے یہ ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا نئی روشنی اسکول۔ تو وہ پروجیکٹ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کراچی میں بھی ہماری خواتین کو بے تحاشا روزگار ملا، اور گھر پر بورڈ لگے باقاعدہ رجسٹرڈ کہ یہ ایک سرکاری اسکول ہے۔ اسی طرح گاؤں گوٹھوں کے اندر تو ماشاءاللہ ٹائلوں والے جو اسکولز بنائے گئے اس زمانے میں، لیکن افسوس صد افسوس ہماری سیاست اسی کے گرد گھومتی ہے، اگر بندہ چلا جائے تو اس کا پروجیکٹ بھی اس کو سرخ فیتے کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو لیکن ہمیں اپنے قائدین پر بھروسہ ہے،
ہم چاہتے ہیں ان کی چیز کو ہم زندہ رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم فخر پاکستان محمد خان جو نئی روشنی اسکولنگ سسٹم لا رہے ہیں کہ ہماری خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں روزگار کے لیے, کراچی میں خاص طور سے, کہ ان کو 5-6 ہزار میں پرائیویٹ اسکول ہائر کر لیتے ہیں اور وہ 24 گھنٹے کی ملازم ہے. گھر میں آ کر, میں اپنی بیٹی کی بھی بات بتا رہا ہوں, میرا تجربہ ہے کہ وہ آ کر کے وہ پھر اسکول کا کام بھی کرتی ہیں اس میں, اور 2-3 ہزار روپے لے جاتا ہے آپ کا وین والا. تو کیوں نہ ہم اپنی خواتین کو اس نئی روشنی پروجیکٹ کے تحت ہم ان کا ماہانہ وظیفہ اتنا مقرر کریں کہ وہ مالی مسائل سے بھی نکلیں اور ہمارے ہر گلی محلے میں تعلیم عام ہو. یہ ہم انشاءاللہ جونیو صاحب کا ویژن ضرور پورا کریں گے اور جلدی اس پر کام شروع کریں گے. یہ 2 مین پروجیکٹ ہیں, اگر ہم نے اس پر کام کر لیا. اور تیسرا پروجیکٹ ہے اساتذہ کی تربیت. اس کے حوالے سے بھی ایک تاریخ صاحب واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنے لال قلعہ گرامر اسکول میں پروفیسر کمال صاحب جو سابق ڈی جے کے پرنسپل تھے گورنمنٹ سائنس کالج کے, وہ ان سے منسٹر ملا کرتے تھے گھر پر, لیکن وہ نہیں ٹائم دے پاتے تھے. یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ ہمارے انجینئر سید علی شہید سے, جسے میں نے شہید امن کا خطاب دیا, جو پوری قوم کو یکجا کرنا چاہتا تھا اور اپنے لوگوں کا نشانہ بن گیا وہ, تو ان کو آفر کی تھی کہ میں چاہتا ہوں, تمہارا دل اتنا خوش ہے تم سے مجھے تمہارے اسکول کی مینجمنٹ دیکھ کر, کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے استادوں کی تربیت کروں, ان کے لیے وقت نکالوں. لیکن نہ تو زندگی نے کمال صاحب سے وفا کی, وہ بھی جلدی دنیا سے چلے گئے, اور انجینئر علی ادھر کا واقعہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کو شہید کیا گیا. لیکن وہ ایک سوچ دے گئے ہمیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ علی ادھر کی جو سوچ تھی اور پروفیسر کمال صاحب کی جو سوچ تھی, وہ آج بابر عباسی صاحب اور خاکسار اور اسلم بھائی اس ویژن کو پورا کریں, تعلیم کو عام کریں. اگر ہم نے اساتذہ کی تربیت کر دی تو انشاءاللہ پوری قوم تعلیم یافتہ بہترین, ہمیں ڈیفینس کے اسکولوں سے ہم مقابلہ کر سکیں گے, سرجانی کے اسکول, اگر استادوں کی ہم نے تربیت کری. اس پر ہم نے باقاعدہ کام بھی آغاز کر دیا, جس کے لیے میں شہزاد مغل صاحب کا انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ جو کورسز گورنر ہاؤس میں فنڈ لے کر کے دنیا بھر سے کیے جا رہے ہیں, وہ والنٹری ہم لوگ اپنے پیسوں سے اپنی محنت سے وقت دیں گے. اور اساتذہ کی تربیت کا ہم نے الرحمان گرامر اسکول سیکٹر 7 بھی سرجانی میں وہاں قائم کیا ہے, پہلا انسٹیٹیوٹ ہم نے. تو انشاءاللہ اس کے تحت یہ کام بھی شروع کیا جائے گا. یہ 3 اہم پروجیکٹ ہیں جو روزگار کے حوالے سے بھی ہیں. میں مختصراً بس یہیں پر اپنی بات کو ختم کروں گا. بس اب اس میں چاہوں گا کہ بابر عباسی بھائی مختصراً اپنا اظہار خیال کریں ان پروجیکٹ کے حوالے سے, اس میں ہم عملی کام کرنے جا رہے ہیں. جی ناظرین, یہ تھے اسلم فکری صاحب جن کی آپ نے گفتگو سنی. اب میں چلتا ہوں بابر عباسی کے پاس کہ انہوں نے کیا کہا اور کس طریقے سے ان کے ساتھ شامل ہوئے اور کیا پیغام دیں گے ہماری پاکستانی قوم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسلم صاحب آپ کا, اور آپ کا بھی اسلم صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جس طرح آپ نے روزگار کی بات کی ہے, روزگار کراچی کے نوجوانوں کو, بچوں کو لیے روزگار اور ان کو عزت والا روزگار دینے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. چاہے سکول ہے, چاہے اور دوسرے کام ہیں, ان کو بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مل کر انشاءاللہ ہم, ظاہر بات ہے کہ کراچی میں بہت افراتفری ہے, کسی بھی سیاسی پارٹی پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ کراچی کو تباہ کرنے کے لیے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمدرد تو سارے بنتے ہیں, لیکن شہر بھی سب کا ہے کراچی کو خراب کرنے کے لیے. آپ نے جس طرح بات کی تو بالکل مشرف صاحب کے دور میں کراچی بہت اچھی بنی, بہت ہی خوبصورت بنی, لیکن آج وہ کراچی واپس دوبارہ کھنڈرات پیش کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں مطلب آپ جو میئر ہیں وہ بھی ہم وعدے کر رہے ہیں ہم سے کہ ہم کراچی کو بنائیں گے. ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے شہر کو تباہ نہ کریں بلکہ اس کو خوبصورت کریں, اور نوجوان جو یہاں شہر کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو نوکریاں دیں, ان کے لیے نوکریوں کا بندوبست کریں, تاکہ ہم سب لوگ مل کر اس کراچی دیکھیں. کراچی خوبصورت ہو گئی تو پورا ملک خوبصورت ہو گیا, کیونکہ اس کراچی میں تمام ملک کے لوگ بستے ہیں اور سارے لوگ یہاں سے پیسے کماتے ہیں, کما کر اپنی اپنی جگہوں میں دے رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اور ایک بنیادی بات جو تھی کہ پولیس ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن پولیس کے اندر جو کالی بیڑے ہیں ان کا بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے. ان کے آئی جیز تک بات کو پہنچانا چاہیے, ان کے ایس ایس پیز تک بات کو پہنچانا چاہیے کہ یہ جو پولیس جو ہمارے نوجوان بچوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کرتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی اگر کوئی چیکنگ بھی کی جاتی ہے تو اس کے عزت کو مجروح نہ کیا جائے, طریقے سے چیک کیا جائے. اگر وہ کوئی ہمارا شہری ہے, اس کے پاس شناختی کارڈ ہے, سب کچھ ہے پاکستان کا, اس کی عزت ہو, اس کو تاکہ پتہ چلے کہ پولیس پہ وہ بھی خوش ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اس پہ سوچنا پڑے گا. تو انشاءاللہ اسلم بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ دونوں کے ساتھ جہاں میری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ میں کراچی کی آواز بن کر آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ. سوال یہ ہے میرا ایک, دونوں طرف آپ کے دائیں اور بائیں اسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان لوگوں کا ساتھ لینا پڑا؟
या असलम साहब को क्या जरूरत पड़ेगी आपका साथ देने में? अब देखें, असलम भाई का बड़ापन है, इन सब का बड़ापन है। अब ये मेरे पास आए हैं, देखें मैं किसी भी काम से कभी इनकार नहीं करता हूँ जो किसी को किसी वजह से भी हमें कोई ऐसा काम कर जाए कि जिससे आवाम को, लोगों को फ़ायदा हो। अपने फ़ायदे की तो बात इंसान को करनी नहीं चाहिए। देखें, लोगों के लिए अगर आप काम करते हैं तो एक जात है। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आप को वैसे भी आवाम के लिए पेश किया हुआ है। मुझे कोई वज़ीर नहीं बनना, कोई मशीर नहीं बनना। मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो हमारी ज़रूरियात है, हमारे नौजवानों की ज़रूरियात है, उसको पूरा करें। इस वक्त देखें, आप एक मज़दूर की दिहाड़ी 500 रुपये है और वो अगर होटल में खाना खाता है तो उसका एक खाने के टाइम के 300 रुपये लगते हैं। तो मुझे बताएं ना, ये किस तरह से हम जो है ना मसलन उनको भी छोड़ दें। ये हमने, आपने, मैंने, सब ने मिलकर, असलम भाई, मीडिया ने इसके ऊपर फाइट करनी है। अब हमने इन सियासतदानों के प्रोग्राम नहीं पेश करने कि इनके रोज़ की हम टॉक शो सुनते रहें जो जिनका कोई मकसद ही नहीं होता, सिर्फ अपनी अपनी पार्टियों को प्रमोट करने के लिए होते। जी नाज़रीन, ये थे बाबर अब्बासी साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि हम असलम फिक्री साहब के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं, जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनका साथ देंगे। मैं चलता हूं डॉक्टर असलम परवेज़ के पास। आइए चलता हूं और दिखाता हूं कि ये क्या कहेंगे, हमारी पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं खाकसार डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ ख़ान, औलाद बानियान पाकिस्तान। मैं भांजा हूँ बानी कौमी परचम का और बेटा हूँ मोहम्मद उस्मान ख़ान का, और ये दोनों गोल्ड मेडलिस्ट है और इन्हें गोल्ड मेडल जो है दोनों वज़ीर आज़मों ने दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने झंडा बनाने पे गोल्ड मेडल दिया और नवाज़ शरीफ ने जो वज़ीर आज़म था तो इसने बाब आज़ादी में, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो अलीगढ़ से, तो अलीगढ़ में जो है वो ताले बनते, तो हमारा आज दिन तक, आज 14 नवंबर है, आज दिन तक मेरे इल्म में है कि वो ताला जो है वो बाब आज़ादी पे लगा हुआ है। ये तो थी मेरा तारुफ। इसके अलावा मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर असलम, और मेरी अपनी NGOs भी है, बानियान पाकिस्तान वेलफेयर ट्रस्ट। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अभी असलम साहब ने भी और मेरे मोहतरम अब्बासी साहब ने भी बड़ी प्यारी बात की कि हमने पाकिस्तान बनाया था सियासतों के लिए नहीं, अपने गरीब आवाम को रिहाइश देने के लिए, अपने गरीब आवाम को रोज़गार देने के लिए, अपने गरीब आवाम को सेहत की सहूलियात देने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा है कि वो शीशे के घरों में बैठकर, है ना, गरीबों को ग़ुलाम बना रहे हैं। ताली बजाने पे गरीबों को रखा हुआ है और ख़ुद ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं। हम यहाँ सियासत करने नहीं आए। अभी मेरे मोहतरम असलम भाई ने, असलम फ़िक्री साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि हम तालीम के हवाले से, मैं असल में बेसिकली तालीम के हवाले से वर्क करना चाहता हूँ। तालीम के हवाले से 7B में एक अल-रहमान प्रोजेक्ट शुरू किया है हमने, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस पर मेहनत करके आगे से आगे तक ले जाएंगे। क्योंकि मैं एक और भी बात देखता हूँ, ये तमाम लोग सुन भी लें कि आज बच्चे को जो स्टूडेंट है पहली से लेके और छठी तक का, उसको वो मजदूर बना दिया है जो बोल्डन मार्केट पे मजदूर है। उसकी कमर पे वो बस्ता लाद दिया है जो उस बच्चे से नहीं उठता, उसके बाप और भाई और बहनें और या माँ वो लेकर जाती है स्कूल। हमने भी तालीम हासिल की है, मैं डॉक्टर हूँ, मास्टर्स किया है मैंने MA इस्लामियत में। मैंने तो कभी ऐसा 3 किताबें होती थी और एक रजिस्टर होता था जिस पर मैं ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे स्कूल जाता था और स्कूल से आता था। स्कूल में माँ बाप जब स्कूल में बच्चा को देते थे तो वो कहते थे, ये बड़ी मशहूर बात है कि हड्डी हमारी खाल तुम्हारी। लेकिन आज का स्कूल का प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस बच्चे को नहीं मार सकता। अगर उसने एक चाटा मार दिया तो पूरे घर वाले उसके आ जाएंगे कि तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा। तो आज तालीम का ये हाल है कि मैट्रिक का बच्चा जो है वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। मैट्रिक का बच्चा एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, ये हमारी तालीम का हाल है। तो खुदारा मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि वो भी तालीम की तरफ तवज्जो दे और हमारी भी जो है मदद करे कि हम तालीम में जो है
हम जो जिस वसत के लिए जा रहे हैं उसमें हमारी मदद करें। जी नाज़रीन, ये थे असलम परवेज साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और उनका असलम परवेज साहब के मामू थे जिन्होंने ये परचम को डिज़ाइन किया और बनाया। तो ये बानियाने पाकिस्तान में शामिल होते हैं। तो ये इन्होंने भी अपना यकीन दहानी कराई कि हम बाबर अब्बासी साहब के और असलम परवेज साहब के साथ खड़े हैं और शाना बचाना खड़े हैं। कैमरामैन कासिम सिद्दीकी के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।